پھر حضرات ہمیں ان تین چیزوں کو اپنانا ہوگا کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ان تین خصلتوں کو پا لیا، ان تین چیزوں کو اپنے اندر داخل کر لیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی، اس کو ایمان کی لذت حاصل ہوگی۔ ایک یہ چیز ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول محبوب ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے، دوستیاں لگاتا ہے، یارانے لگاتا ہے، تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے محبتیں کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ واپس کفر کی طرف جانے کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آگ کی طرف جا رہا ہوں۔ کئی ایسے لوگ ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کئی ایسے لوگ ہیں اچھے بھلے مسلمان، لیکن بیرون ملک جانے کے لالچ کے اندر اپنے آپ کو غیر مسلم بھی لکھوا دیتے ہیں، اپنے آپ کو مرتد، بدکار، قادیانی کا لقب بھی لکھوا دیتے ہیں اپنے نام کے آگے بظاہری طور پہ۔ لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ۔ ان لوگوں کے ایمان برباد، ان لوگوں کی عبادات ہیں، جو ان کی نماز، سب کچھ برباد، ان کے اعمال برباد ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سب سے خسارے کا سودا کریں، یہ مال و دولت کے لیے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ انجام دیا، ہم بڑے مالدار بننے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے نہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں، بلکہ وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ خسارے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار، تین چیزیں، ایک چیز اللہ اور اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب، اور دوسری چیز اگر کسی سے دوستی لگانی ہے، محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اور تیسری چیز جب بھی آپ اپنے گناہوں کو یاد کریں، اپنے پچھلے اعمال کو یاد کریں، یا کفر کی طرف واپس جانے کو یاد کریں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آگ کی طرف جا رہے ہیں، آگ کو سوچ رہے ہیں، نفرت کریں اس چیز سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تین لوگوں کو ایمان کی لذت دے گا، ایمان کی مٹھاس دے گا، ایمان کی حلاوت دے گا، پھر ان کو ان کی نمازوں میں بھی بڑا سکون ملے گا، پھر ان کو قرآن پڑھنے میں بھی بڑا سکون ملے گا، پھر ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بھی بڑا سکون ملے گا، پھر کسی کی مدد کرنے میں اور نیک اعمال کرنے سے بڑا سکون ملے گا، اور ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ پھر ان کو مصائب و پریشانی آ جائے، مشکلات آ جائے، تو یہ اور مضبوط ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ کی طرح اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بن جائیں گے، توکل کرنے والے بن جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پہ رحم کرے گا، کرم کرے گا، فضل کرے گا، انہی لوگوں کو اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دے گا، انہی لوگوں کو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز دے گا جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔